بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، 7 رمضان المبارک مکمل ہو چکا ہے اور آج رمضان المبارک کی 8ویں تاریخ ہے اور ہمارا دروس رمضان کا سلسلہ زکوٰۃ کے احکام سے متعلق ہی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 35۔ ترجمہ: جس دن اس دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب چکھو اس خزانے کا مزہ جو تم جوڑ جوڑ کر رکھا کرتے تھے۔ فائدہ: اس آیت مبارکہ سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ اگر کوئی مالدار مال کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے تو قیامت کے دن میدان محشر میں جنت و دوزخ کا فیصلہ ہونے سے پہلے ایک دردناک سزا تو یہ دی جائے گی کہ اس کے مال کو خوب تیز گرم کیا جائے گا، اس طرح کہ اس دولت پر آگ دہکائی جائے گی، اور جو چیز آگ کے اوپر رکھ کر گرم کی جاتی ہے وہ اتنی گرم نہیں ہوتی جتنی آگ کے نیچے رکھ کر اس پر آگ دہکانے سے گرم ہوتی ہے۔ پھر یہ گرم کرنا جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا جس کی گرمی العیاذ باللہ، پھر اس سے اس کی پیشانی، پہلو اور پیٹھ داغی جائے گی اور اس مالدار کا جسم اتنا موٹا کر دیا جائے گا کہ سارے روپیوں کا الگ الگ داغ لگ سکے، کوئی روپیہ دوسرے روپیے سے لگنے نہ پائے گا، کیونکہ بخیل دولت مند سے جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا تھا تو اس کی پیشانی پر بل پڑ جاتے تھے، زیادہ دینے کو کہا جاتا تو اعراض کر کے ادھر سے پہلو بدل لیتا تھا، اور اس پر بھی جان نہ بچتی تو پیٹ پھیر کر چل دیتا، اس لیے اس کی دولت تپا کر انہی 3 موقعوں پر داغا جائے گا۔ اور دوسری سزا یہ دی جائے گی کہ اس کی دولت قیامت کے دن زہریلے ناگ کی شکل میں آئے گی، انتہائی زہریلے پن کی وجہ سے اس ناگ کے سر کے بال بھی جھڑ گئے ہوں گے، جس کی آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے ہوں گے، پھر وہ سانپ اس کے گلے کا طوق بن جائے گا، پھر اس کی دونوں باچھیں پکڑ کر کاٹے گا اور کہے گا کہ میں تیری دولت ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، تو اپنی دولت پر سانپ بنا بیٹھا تھا، خرچ کرنے کے موقعوں پر بھی خرچ نہیں کرتا تھا، اب چک اس کا مزہ۔ عذاب کا یہ سلسلہ حساب و کتاب پورا ہونے تک جاری رہے گا، پھر اگر محشر کی یہ سزا کافی ہو جائے گی تو اس کو نجات مل جائے گی اور جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور اگر اس عذاب سے حساب بے باق یعنی صاف نہ ہوگا تو مزید سزا پانے کے لیے جہنم میں بھیجا جائے گا۔ زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کی مضبوط حفاظت کا انتظام کرو، صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو اور دعا اور گریہ وزاری سے آسمانوں کے طوفانوں کا مقابلہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا سب سے بہت بڑا مضبوط پل ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مضبوط پل کے ذریعے اور سہولت کا مضبوط پل
ذریعہ اور سہولت کا سبب ہوتا ہے کسی جگہ جانے کا، اسی طرح زکوٰۃ ذریعہ ہے اور راستہ ہے اسلام کی حقیقت تک سہولت سے پہنچنے کا، یا اللہ جل شانہ کے عالی دربار تک پہنچنے کا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھے اسے کبھی فاقہ غربت کی نوبت نہ آئے گی۔ چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی لڑکیوں کو کہہ دیا ہے کہ وہ ہر رات اس سورت کو پڑھا کریں۔ احکام و مسائل۔ احادیث مبارکہ اور آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے 5 وقت کی نمازیں شب معراج میں فرض ہوئیں، پھر مدینہ منورہ میں سن 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے اور اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ اور دیگر صدقات واجبہ فرض ہوئیں۔ چنانچہ زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم شروع اسلام ہی میں مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہو چکا تھا۔ البتہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائے اسلام میں زکوٰۃ کے لیے کوئی خاص نصاب یا خاص مقدار مقرر نہ تھی، بلکہ جو کچھ مسلمانوں کی اپنی ضرورتوں سے بچ جاتے وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا تھا۔ بعد میں نصاب زکوٰۃ اور مقدار کا تفصیلی حکم ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں نازل ہوا اور پھر زکوٰۃ اور دیگر صدقات کی وصول یابی کا مستقل نظام فتح مکہ کے بعد عمل میں آیا۔ بہرحال زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، جو ادا نہیں کرے گا اس کے لیے جہنم کی وعید آئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرما دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔